بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ تو کیا یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی آبنائے تائیوان میں چینی فوجی مشقیں۔ ہمیں روکنا امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی یورینیم ہے۔ چیف جسٹس کا نام چومنے والے کہاں گئے، کس بل میں چھپے ہیں؟ پرویز الہی۔ دیکھا تو نظریں پھوڑ دیں گے، مسجد اقصی مکمل طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ OIC۔ فرانس کا دوغلا پن لے ڈوبے گا، فرانس نے ایٹمی ہتھیاروں پر روس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمیں کوئی بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات لیک۔ آئندہ 10 سالوں میں ڈالر منہ کے بل گرے گا، امریکی ماہر اقتصادیات۔ تم کہاں گھسے جا رہے ہو، مظاہروں میں موساد کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ کیا کہنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کے، جس میں 4000 لوگ بیٹھیں گے۔ پاکستان کی دھرتی کو چومنے سکھ یاتری پہنچ گئے، پاکستان ان کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چینی فوج نے آبنائے تائیوان میں چائنا کی 3 روزہ فوجی مشقیں شروع کرنے کی خبر دی ہے۔ چائنا کی یہ 3 روزہ فوجی مشقیں بیرونی اور علیحدگی پسند فوجیوں کو ایک سخت انتباہ ہے، جو تائیوان کی آزادی کے خواہش مند ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران چائنا نے ہنگامی طور پر گشت زنی کے لیے آبنائے تائیوان میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ یہ فوجی مشقیں چینی ساحل اور تائیوان کے درمیان تقریباً 130 کلومیٹر چوڑے آبناء میں انجام پا رہی ہیں۔ 2 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کے حامل تائیوان کو چائنا اپنا ایک صوبہ سمجھتا ہے، جو سن 1949 کی اندرونی جنگ کے بعد اب تک چائنا سے ملحق نہیں ہو سکا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا اپنی آزادی اور اپنی زمین کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ دوستو ایک ایسی حالت ہے کہ امریکی حکام چائنا پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے اور چائنا کی سیاسی اور اقتصادی اور خلائی توسیع روکنے کی غرض سے اس ملک کے خلاف تائیوان کے علیحدگی پسند رہنماؤں کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ چائنا اور تائیوان کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ سال نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان سے چائنا اور تائیوان کے درمیان ایک نیا بحران شروع ہو گیا تھا، لیکن چینی حکام کی ذہانت اور ہوشیاری کی بدولت توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بحران بھی براعظم ایشیا میں امریکی کوششوں سے پیدا ہونے والے دیگر بحرانوں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک جب چاہے اور کسی بھی شرح سے یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کا مقصد ایرانی جوہری ٹیکنالوجی کو روکنا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور اس نے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا۔ امریکیوں کی طرف سے معاہدے پر عمل نہ کرنے کی وجوہات محض بہانہ تھی۔ امریکہ کا اصل ہدف ایران کی ترقی کو روکنا تھا۔ امریکیوں نے یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ جوہری ایران کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے علم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ عرصے میں ایران کی طرف سے افزودگی کا حجم بے مثال ہے، جس سے سب کو یہ احساس ہوا ہے کہ ایرانی صلاحیت حقیقی ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ایران کو چائنا، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان مذاکرات امریکہ کی بالواسطہ شرکت کے ساتھ شروع ہوئے اور پھر 2022 میں معطل ہو گئے تھے۔ مذاکرات کو مزید دھچکا اس وقت لگا جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے فروری 2023 میں اپنی متواتر رپورٹ میں اعلان کیا کہ اس نے ایران میں 83.7% تک افزودہ یورینیم کے ذرات پائے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نام چومنے والے اب ان کے مخالف ہو گئے ہیں۔
عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا تھا تو اس وقت ساری پی ڈی ایم ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی تھی اور ان کے نام کو چومتی تھی۔ اب جب انہوں نے آئین کے مطابق پنجاب میں الیکشن کا اعلان کیا ہے تو سب مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ شہباز شریف نے چیف جسٹس کے خلاف بولنے کے لیے ذاتی ملازمین کو آگے لگا رکھا ہے۔ جو ان پر احسان کرتا ہے یہ اسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ دینے سے نون لیگ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ نااہل حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ او آئی سی نے اسرائیل کی تمام غاصبانہ پالیسیوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ او آئی سی نے اسرائیلی پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ القدس مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ انگ ہے اور فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ مسجد اقصی اپنے پورے حصے کے ساتھ صرف مسلمانوں کی خالص عبادت گاہ ہے۔ یہ بات او آئی سی کی اوپن اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک غیر معمولی اجلاس کے دوران کہی گئی۔ جدہ میں یہ اجلاس مسجد اقصی پر اسرائیلی حملوں کے تناظر میں کیا گیا تھا۔ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا جب القدس الشریف کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں اور جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شدت آ چکی ہے۔ صہیونی فورسز نے نمازیوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ او آئی سی نے مسجد اقصی کی تاریخ اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سنگین جرائم اور خلاف ورزیوں کا مکمل ذمہ دار قابض اسرائیل ہے۔ اسرائیل تشدد اور کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ روس نے ایٹمی ہتھیاروں کے سلسلے میں فرانس کے دوہرے موقف پر سخت تنقید کی ہے۔ فرانس ایسی حالت میں روس کو دوسرے ممالک میں ایٹمی ہتھیار رکھنے کے لیے تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہے کہ کبھی بھی امریکہ کے بارے میں اس کے منہ سے ایسی تنقید سنائی نہیں دی۔ دوستو، میکرون نے بیلاروس میں روس کے ایٹمی ہتھیار رکھنے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم نے میکرون کی زبان سے کسی اور کے لیے اتنے سخت الفاظ کبھی نہیں سنے۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے اعلان کے مطابق بیلاروس کو ایٹمی ہتھیار بھیجنے کا فیصلہ اس کے بعد کیا گیا جب امریکہ نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو نیٹو کے رکن یورپی ممالک میں رکھنے کا اعلان کیا۔ صدر پوٹن گزشتہ 25 مارچ کو امریکہ اور یورپ کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر مغرب کی جانب سے اشتعال انگیزی جاری رہی تو انہیں روس کے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی محکمہ قانون نے پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات کے لیک ہونے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اطلاع دی ہے کہ یہ تحقیقات ان دستاویزات سے متعلق ہیں جو کچھ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر شائع ہوئی تھی۔ یہ دستاویزات شمالی ملٹری ڈسٹرکٹ روسی ملٹری فورسز یوکرین کی فوج کو دی جانے والی مغربی فوجی امداد سے متعلق ہیں۔ کچھ دیگر شائع شدہ دستاویزات میں چائنا اور دیگر ممالک اور مشرق وسطیٰ کے جائزے بھی شامل ہیں۔ یہ دستاویزات امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی اور دیگر اعلیٰ فوجی اہلکاروں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہ دستاویزات سینکڑوں یا شاید ہزاروں امریکی فوجی اہلکاروں کو بھی دستیاب کرائی گئی ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات میں یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کے استعمال، یوکرینی فوج کے مارٹروں کے اخراجات کے علاوہ باغمود علاقے کے حالات کے جائزوں کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں۔ امریکہ کے معروف ماہر اقتصادیات نے کہا ہے کہ دنیا میں امریکی معیشت کے چھوٹے حصے امریکی ڈالر کو ہتھیار بنانے اور مرکزی بینک کی ڈیجیٹل کرنسیوں کے استعمال کی وجہ سے اگلے 10 سالوں میں امریکی ڈالر آج کے مقابلے میں بہت کم غالب کردار ادا کرے گا۔ امریکی ماہر اقتصادیات نے کہا کہ بین الاقوامی ادائیگی کا نظام اب امریکی ڈالر پر مبنی ہے، جس میں 50% سے 60% بین الاقوامی تجارتی تصفیے امریکی ڈالرز پر مبنی ہیں۔
یا امریکی ڈالر میں ہے اور تقریباً نصف بین الاقوامی ذخائر پر مبنی ہے۔ خریداری کی شرائط میں عالمی معیشت میں امریکی حصہ تقریباً صرف 15% ہے۔ اس لیے امریکی ڈالر کا کردار امریکی معیشت کے کردار سے کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران روس، چائنا، سعودی عرب، ہندوستان اور جنوبی افریقہ سبھی متبادل ادائیگیوں کی تلاش میں ہیں، کیونکہ وہ امریکی ڈالر کے بینکنگ سسٹم کو استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ اسرائیل نے امریکی محکمہ دفاع کی ان مبینہ دستاویزات کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل میں اسرائیلی شہروں میں ہونے والے حالیہ مظاہروں میں موساد ایجنسی کے عناصر نے شرکت کی تھی۔ موساد نے شہریوں کو ان مظاہروں میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی تھی۔ ان دستاویزات میں یوکرین کی مدد، امریکی منصوبوں کے ساتھ ساتھ روسی فوج کی صورتحال کے حوالے سے بھی اہم معلومات شائع کی گئی ہیں۔ اسرائیل نے زور دے کر کہا ہے کہ موساد کے بارے میں جو کچھ امریکی پریس میں شائع ہوا ہے وہ سراسر جھوٹ، غلط ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ مکمل طور پر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ موساد نے اپنے سینئر حکام یا ایجنسی کے ارکان کو حکومت مخالف مظاہروں، سیاسی مظاہروں یا کسی دوسری سیاسی سرگرمی میں شامل ہونے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق منظر عام آنے والی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ فروری میں موساد کے سینئر رہنماؤں نے اپنے اہلکاروں اور اسرائیلی شہریوں سے نئی اسرائیلی حکومت کے لیے مجوزہ عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے بلایا، جس میں اسرائیلی حکومت کی مخالفت کرنے کے لیے کئی مطالبات بھی شامل تھے۔ موساد کی اسرائیلی سیاست میں براہ راست مداخلت ایک اہم انکشاف ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان کے آخری عشرے کی خاص عبادت اعتکاف میں 4200 مرد اور خواتین بیٹھیں گے۔ مسجد نبوی میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغربی چھت مختص کی گئی ہے۔ ان سب کے لیے سحری اور افطاری میں طعام اور مشروبات کا بندوبست کیا گیا ہے اور طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان کی زبان میں درس دینے کا انتظام بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ اس عبادت کے زیادہ سے زیادہ فوائد کو بٹور سکیں۔ بیساکھی میلہ منانے کے لیے بھارت سے 3000 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ واہگہ بارڈر پر یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سکھ یاتریوں کے گروپ لیڈر سردار امرجیت سنگھ نے کہا کہ وہ امن اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کی دھرتی دنیا بھر کے سکھوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت سمیت دنیا بھر سے آنے والے سکھ مہمانوں کو بہترین سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ بھارت نے اس سال بھی دوستوں یاتریوں کے لیے خصوصی ٹرین چلانے کی اجازت نہیں دی۔ سکھ یاتریوں میں کئی ایسے بھی ہیں جو پہلی بار پاکستان آئے ہیں، جبکہ چند ایسے بھی ہیں جو یہاں اپنے آباء و اجداد کے گھر دیکھنے آئے ہیں۔ جلندھر سے تعلق رکھنے والے مدن سنگھ اور دہلی سے ان کی بہن سرجیت کور اپنے آبائی علاقہ مانسہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرجیت کور نے کہا کہ 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو ان کی عمر 1.5 سال تھی۔ ان کے والد تقسیم کے ہنگاموں کے دوران مارے گئے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ایک بار اس دھرتی کو چوم کر سجدہ کروں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ مدن سنگھ نے بتایا کہ ان کے والد کا نام موتی سنگھ تھا۔ ان کے دادا 3 بھائی تھے، جن میں سے ایک پاکستان میں ہی رہ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے مسلمان رشتہ دار اب بھی مانسہرہ کشمیری بازار میں رہتے ہیں۔ اپنے مسلمان رشتہ داروں سے ان کا ٹیلی فون پر رابطہ رہتا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں مل سکے۔ دونوں بہن بھائیوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں چند گھنٹوں کے لیے اپنے آبائی گھر اور رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کسی شہر میں موجود ایک درخت بھی اپنے اطراف کا درجہ حرارت کم کر سکتا ہے۔ گرمیوں میں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درختوں کی چھاؤں اور ان سے خارج ہونے والے بخارات کی ٹھنڈی ہوا ہمیں گرمی سے بچاتی ہے۔ اس ضمن میں واشنگٹن ڈی سی میں
ایک دلچسپ سروے کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اپنی کاروں پر حرارتی سینسر لگائے اور انہیں درختوں کے نیچے پارک کیا۔ اس طرح ایک گرم دن اور رات کو 70,000 سے زائد درختوں کا ڈیٹا لیا گیا، پھر اس کا موازنہ ان علاقوں سے کیا گیا جہاں درخت موجود نہ تھے۔ شجر کاری کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمیں ایک تنہا درخت کی بھی اہمیت نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ وہ گنجان علاقوں میں گرمی کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے شہر کی چھوٹی جگہوں پر بھی شجر کاری کو جاری رکھنا ہوگا۔ انہیں ہم چھوٹے چھوٹے ایئر کنڈیشنر قرار دے سکتے ہیں۔ درخت سایہ دے کر دھوپ کی تیزی کو نیچے آنے سے روکتے ہیں، اور دوسری جانب یہ درخت اطراف کو بھی سرد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت رات کو چند میٹر علاقے کو سرد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چائنا نے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سبقت حاصل کرتے ہوئے 6G ٹیکنالوجی کے لیے سیٹلائٹ روانہ کر دیا ہے۔ 6G ٹیکنالوجی 5G سے 100 گنا تیز ہو سکتی ہے۔ دنیا کی پہلی 6G سیٹلائٹ کا شمار ان 13 دیگر سیٹلائٹس میں ہوتا ہے جنہیں مارچ میں 6 نامی گاڑی کے ذریعے خلائی مدار میں بھیجا گیا تھا۔ مصنوعی سیارے میں آپٹیکل ریموٹ سینسنگ سسٹم بھی موجود ہے جو فصلوں کی تباہ کاریوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔